گندے کام کا گندا انجام۔ میرے ایک دوست نے بتایا کہ فلاں ہوٹل میں خوبصورت ان ٹچ لڑکی آئی ہے۔ میں نے منہ بولی قیمت ادا کر کے لڑکی کو ایک رات کے لیے بک کر لیا، اور جب مقررہ وقت پر اپنے دوست کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں پہنچا تو سامنے اپنی بیٹی کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی درست کر رہا تھا۔ چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں وہ مخصوص چمک تھی جو کسی نئے شکار کی خبر سن کر مجھ میں پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ میرا نام رضا ہے، شہر کا مانا ہوا بزنس مین، جس کی شرافت کی قسمیں لوگ کھاتے نہیں تھکتے تھے، لیکن میری سفید قمیض کے پیچھے ایک سیاہ دل دھڑک رہا تھا۔ میری بیوی اور بچے دوسرے شہر میری بہن کی بیٹی کی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ میں نے کاروباری مصروفیت کا بہانہ بنایا تھا اور کہہ دیا تھا کہ میں آخری وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ گھر میں پھیلی خاموشی مجھے کاٹ کھانے کو نہیں دوڑ رہی تھی، بلکہ مجھے آزاد محسوس کروا رہی تھی۔ میں ایک بار پھر اپنی منمانی کر سکتا تھا۔ آج سے پہلے بھی میں نے کئی بار جوان اور کنواری لڑکیوں کے مزے لوٹے تھے۔ میرے لیے عورت گوشت کے ایک لوتھڑے سے زیادہ کچھ نہ تھی، جس کی قیمت مارکیٹ میں اس کی عمر اور تازگی کے حساب سے طے ہوتی تھی۔ ابھی میں نکلنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ میرے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ فیضان کا فون تھا۔ وہ میرا دوست کم اور میری ان کالی کرتوتوں کا ایجنٹ زیادہ تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ رضا تو کہاں ہے؟ تجھے پتا ہے آج ہوٹل میں ایک بالکل کنواری ان ٹچ لڑکی آئی ہے۔ اگر تیرا ارادہ ہے تو سودا کر لیتی ہیں۔ تو آجا، پہلے مال چیک کر لے۔ یہ سن کر میں خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ میرے اندر کا درندہ جاگ اٹھا۔ میں نے اسے کہا کہ تو بس اسے روک کر رکھ، میں آ رہا ہوں۔ قیمت کی فکر مت کرنا، تجھے پتا ہے رضا جب کسی چیز پر دل ہار جائے تو نوٹوں کی بارش کر دیتا ہے۔ میں نے فون جیب میں ڈالا، اپنی مہنگی خوشبو کا ایک لمبا اسپرے کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے تو بس یہ سوچا کہ چلو گھر والے بھی نہیں ہیں، اس سے بہتر موقع اور کیا ہوگا۔ گاڑی کی رفتار میری دھڑکنوں کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ سڑک پر روشنیاں پیچھے چھوڑتی جا رہی تھیں اور میرا ذہن اس لڑکی کے تصور میں گم تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج کی رات بھی کیا رات ہوگی۔ فیضان نے اگر ان ٹچ کہا ہے تو یقیناً کوئی خاص بات ہوگی۔ میرا ماضی ایسے کئی واقعات سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کی آنکھوں میں چھپے آنسو نہیں دیکھے تھے۔ مجھے تو بس ان کے جسم کی تڑپ اور اپنی ہوس کی تسکین سے غرض تھی۔ میں نے کئی گھر اجاڑے تھے، کئی معصوم زندگیاں پیسوں کے عوض خریدی تھی، لیکن مجھے کبھی پچھتاوا نہیں ہوا۔ مجھے لگتا تھا کہ جب تک میری جیب میں پیسہ ہے میں خدا بنا رہوں گا۔ ہوٹل کے قریب پہنچ کر میں نے گاڑی ایک طرف کھڑی کی۔ یہ شہر کے باہر ایک ایسا مقام تھا جہاں قانون کی نہیں بلکہ ہوس اور نوٹوں کی حکمرانی تھی۔ فیضان گیٹ پر ہی میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ دی اور کہا کہ بڑی جلدی پہنچ گئے۔ رضا میاں لگتا ہے تڑپ زیادہ ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وقت ضائع مت کر، بتا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ آفس چلنے کو کہا تاکہ رقم کا معاملہ طے ہو سکے۔ میں نے بٹوے سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر میز پر رکھ دی۔ یہ رقم اتنی تھی کہ غریب خاندان کی پوری زندگی سنور سکتی تھی، لیکن میں نے اسے ایک رات کے سکون کے لیے لٹا دیا۔ اس نے مجھے کمرہ نمبر 402 کی چابی تھمائی اور کہا کہ وہ اندر تیرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ بہت ڈری ہوئی ہے، لیکن تجھے تو ڈری ہوئی لڑکیاں ہی پسند ہیں۔ میں نے چابی چھینی اور تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھا۔ میرا پورا جسم جوش سے کانپ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ جوش تھوڑی دیر میں کیسی عزت میں بدلنے والا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ لفٹ چوتھی منزل پر رکی۔ راہداری میں موت جیسی خاموشی تھی۔ میں کمرہ نمبر 402 کے سامنے پہنچا اور ایک گہرا سانس لیا۔ میں نے اپنے کپڑے درست کیے اور دھیرے سے چابی تالے میں گھمائی۔ کمرہ نیم تاریک تھا، صرف ایک چھوٹا سا لیمپ جل رہا تھا جس کی زرد روشنی ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ بیڈ کے ایک کونے پر ایک دبلی پتلی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں چھپایا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر میری رال ٹپکنے لگی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ میں نے اسے کہا کہ گھبراؤ مت جان من، میں آ گیا ہوں، اور پھر میں اس کی طرف بڑھا۔ لڑکی کے کندھے لرز رہے تھے، وہ سسکیاں بھر رہی تھی۔ مجھے اس کی رونے کی آواز میں ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہوئی، مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ میں اس کے قریب پہنچا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے زبردستی اسے کہا کہ اب یہ شرمانا چھوڑو، اپنا چہرہ تو دکھاؤ۔ میں نے تمہاری بہت بھاری قیمت ادا کی ہے۔ جیسے ہی میں نے اس کا سر اوپر اٹھایا اور اس کا چہرہ روشنی میں آیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے جسم کا سارا خون جیسے سفید پڑ گیا ہو۔ میرے حلق سے آواز نکلنا بند ہو گئی کیونکہ سامنے
میں ایک بہت ہی متوسط طبقے کے گھرانے میں پیدا ہوا تھا، جہاں ہر روپے کی قدر سکھائی جاتی تھی۔ میرے والدین نہایت نیک سیرت اور سادہ لوح انسان تھے، جو حلال رزق کو ہی کل کائنات سمجھتے تھے، مگر میرے اندر بچپن سے ہی ایک بے چینی تھی۔ میں اپنے پرانے کپڑوں اور سادہ گھر کو دیکھ کر ہمیشہ کرتا رہتا تھا۔ جب میں نے کالج کی دنیا میں قدم رکھا تو میری ملاقات فیضان اور اس جیسے چند بگڑے ہوئے رئیس زادوں سے ہوئی، جنہوں نے مجھے عیش و عشرت کا چسکا لگا دیا۔ میں نے دیکھا کہ دنیا میں عزت صرف پیسے کی ہے، چاہے وہ کسی بھی راستے سے آئے۔ میں نے شروع میں چھوٹی موٹی ہیرا پھیری شروع کی اور پھر آہستہ آہستہ اسمگلنگ اور کمیشن خوری کے کالے دھندوں میں پڑ گیا۔ میرے پاس اچانک دولت آنے لگی تو میری رہن سہن کے طریقے بدل گئے۔ جب میرے والد کو میرے ان کالے کرتوتوں کی بھنک پڑی تو انہوں نے مجھے بہت سمجھایا۔ انہوں نے مجھے خدا کے قہر سے ڈرایا، مگر میں دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے ہی باپ سے بدتمیزی کی اور ان سے کہا کہ آپ کی غربت نے آپ کی سوچ چھوٹی کر دی ہے۔ اس دن میرے والد نے دل برداشتہ ہو کر مجھ سے کہا کہ رضا، تو ہمارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ جس مال میں دوسروں کا خون شامل ہو وہ کبھی پھل نہیں دیتا۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، یا یوں کہوں کہ میں نے خود ہی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں ایک پرتعیش فلیٹ میں منتقل ہو گیا اور وہاں سے میری عیاشیوں کا وہ دور شروع ہوا جس نے مجھے حیوان بنا دیا۔ میں اکیلا رہتا تھا اور میرے پاس بے تحاشا کالا دھن تھا، جسے اڑانے کے لیے مجھے روز نئے شکار چاہیے تھے۔ اسی دوران میری گراوٹ کی وہ سب سے بڑی شروعات ہوئی جس کا ذکر کرتے ہوئے آج میری روح کانپتی ہے۔ ہمارے فلیٹ کی صفائی کے لیے غریب بیوہ کی جوان بیٹی زہرا آتی تھی۔ وہ اتنی معصوم تھی کہ اسے شہر کی چالاکیوں کا علم ہی نہ تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر اپنی ہوس کا منصوبہ بنایا۔ میں نے اسے پہلے پیسوں کا لالچ دیا، پھر اسے دھمکایا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اس کے بھائی کو جھوٹے مقدمے میں پھنسا دوں گا۔ وہ لڑکی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتی رہی کہ صاحب آپ کے بچوں جیسی ہوں، مجھے بخش دے، مگر میرے دل میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک رات اس کی عزت کو تار تار کر دیا اور اس سے کچھ نوٹ تھما کر خاموش رہنے کا کہا۔ اس واقعے کے بعد وہ اور اس کی ماں شہر چھوڑ کر چلے گئے، مگر میں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ وہ کہاں گئے اور کس حال میں جی رہے ہیں۔ اس گناہ کے بعد میرے اندر کی رہی صحیح انسانیت بھی ختم ہو گئی۔ زہرا کے جانے کے بعد میرے اندر ایک عجیب سی تڑپ اور بھوک جاگ اٹھی۔ مجھے لگا کہ پیسہ ہر مسئلے کا حل ہے اور ہر عورت کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اب میں نے باقاعدہ طور پر غریب بستیوں کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ میں وہاں کے دلالوں سے رابطہ کرتا اور ایسی لڑکیوں کی تلاش میں رہتا جو اپنی غربت یا کسی مجبوری کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میں نے ایک کے بعد ایک کئی لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دیا۔ میرا ضمیر اب پوری طرح مر چکا تھا اور قدرت بھی شاید مجھے ڈھیل دے رہی تھی۔ میرے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہو رہی تھی۔ جتنا میں گناہوں میں دھستا جا رہا تھا اتنا ہی پیسہ میرے پاس آ رہا تھا۔ میں نے مہنگی گاڑیوں اور بڑے بنگلوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اب میں نے شراب اور نشے کا سہارا بھی لینا شروع کر دیا تھا، کیونکہ راتوں کے عیاشیوں کے لیے مجھے ہمت چاہیے ہوتی تھی۔ میں اکثر نشے میں دھت رہتا اور فیضان کے ساتھ مل کر ایسی ایسی محفلیں سجاتا جہاں انسانیت کا جنازہ نکل جاتا تھا۔ میں نے کئی ایسی لڑکیوں کا سودا کیا جن کے باپ بیمار تھے یا جن کے بھائیوں کو نوکری چاہیے تھی۔ میں انہیں نوکری کا جھانسا دے کر بلاتا اور پھر ان کا سب کچھ لوٹ کر انہیں کوڑے کے ڈھیر کی طرح پھینک دیتا۔ میرا غرور آسمان کو چھو رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ناقابل تسخیر ہوں اور کوئی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے اپنی عیاشی کی زندگی کو اتنا پھیلا دیا تھا کہ اب مجھے عام لڑکیوں میں وہ کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں ہر بار کسی نئی اور ان ٹچ لڑکی کی فرمائش کرتا اور فیضان میری اس ہوس کو پورا کرنے کے لیے پورے شہر میں اپنے جال پھیلاتا رہتا۔ اسی دوران میں نے بڑے بڑے کلبوں اور پارٹیوں میں جانا شروع کیا جہاں میرا پالا شہر کے امیر ترین لوگوں سے پڑتا تھا۔ میں نے اپنے کالے دھندوں کو چھپانے کے لیے ایک ایسی کمپنی کھڑی کر دی تھی جو دکھنے میں بہت معزز تھی، لیکن اس کے پیچھے سارا کالا دھن لگا ہوا تھا۔ میں نے نشے کی زیادتی کی وجہ سے اپنی صحت کی بھی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی۔ بس ایک دھن تھی کہ پیسہ کمانا ہے اور اسے اپنی ہوس پر لٹانا ہے۔ قدرت مجھے مسلسل موقع دے رہی تھی اور میرا پیسہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ پیسہ نہیں بلکہ میرے گناہوں کا بوجھ ہے جو وقت آنے پر مجھے ہی کچل دے گا۔ اسی طرح کئی سال بیت گئے اور میں اس زندگی کے دلدل میں اتنا گہرا اتر گیا کہ مجھے اپنی اصل پہچان بھی بھول گئی۔ اب میں صرف ایک شکاری تھا جس کی نظر ہر معصوم چہرے پر ہوتی تھی اور میں ہر قیمت ادا کرنے کو تیار رہتا تھا۔ اسی عروج کے دوران ایک ایسی تقریب آئی جس نے میری زندگی کی سمت بدل دی اور مجھے وہ لڑکی ملی جس سے مجھے پہلی بار محبت کا احساس ہوا۔ یہ ایک بہت بڑی بزنس پارٹی تھی
جہاں شہر کے تمام نامور لوگ جمع تھے۔ میں اپنی چمچماتی گاڑی سے اترا اور اپنی مہنگی گھڑی اور لباس کی نمائش کرتے ہوئے ہال میں داخل ہوا۔ وہاں موسیقی اور روشنیوں کا شور تھا، مگر میری نظریں کسی خاص چیز کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اچانک میری نظر سائمہ پر پڑی۔ وہ ایک سفید رنگ کے لباس میں ملبوس تھی اور اس کی سادگی نے اس پرہجوم محفل میں بھی ایک الگ ہی سما باندھ رکھا تھا۔ وہ کسی بہت بڑے بزنس ٹائکون کی بیٹی تھی۔ میں نے فضان سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے ہنس کر کہا کہ رضا، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، یہ بہت اونچی اڑان ہے، مگر میرے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں تھا۔ میں نے سائمہ تک پہنچنے کے لیے اپنی پوری دولت اور چالاکی کا استعمال کیا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک ایسے نفیس اور مہذب انسان کے طور پر پیش کیا جس کا ان تمام غلاظتوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں نے سائمہ سے بات چیت شروع کی اور اسے اپنے فرضی قصوں سے متاثر کرنا شروع کیا۔ میں اسے بتاتا کہ میں نے کس طرح یتیم خانوں کی مدد کی ہے اور کس طرح میں ایک ایماندار کاروباری زندگی گزار رہا ہوں۔ سائمہ، جو خود ایک پاکیزہ دل لڑکی تھی، میری باتوں میں آ گئی۔ اسے لگا کہ شاید اسے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے۔ میں نے مہینوں تک اس کا پیچھا کیا، اسے مہنگے تحائف دیے اور اسے اس بات کا یقین دلا دیا کہ میری زندگی کا واحد مقصد اب اسے حاصل کرنا ہے۔ سائمہ کے والد بھی میری طرح میری دولت اور ظاہری شرافت سے متاثر ہو گئے اور یوں ہماری محبت کا یہ سلسلہ شادی کے بندھن کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے شادی سے پہلے اپنے تمام پرانے رابطے ختم کرنے کا ناٹک کیا اور فضان کو بھی کچھ عرصے کے لیے دور رہنے کو کہا تاکہ سائمہ کو مجھ پر شک نہ ہو۔ ہماری شادی ایک شاہانہ تقریب میں ہوئی اور میں نے سائمہ کو ایک رانی کی طرح اپنے نئے بنگلے میں رکھا۔ سائمہ کے ساتھ گزارے ہوئے ابتدائی دن مجھے ایک نئی زندگی کا احساس دلا رہے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید اب میں سکون پا لوں گا، مگر گناہ کا چسکا اور کالے دھن کا نشہ اتنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ میں نے سائمہ کے سامنے تو ایک بہترین شوہر کا روپ دھار رکھا تھا، لیکن جیسے ہی وہ سو جاتی یا کہیں باہر جاتی، میں واپس اپنے پرانے ٹھکانوں پر پہنچ جاتا۔ اب میری عیاشیوں میں ایک نیا عنصر شامل ہو گیا تھا، یعنی دھوکہ۔ میں اپنی بیوی کی محبت کو بھی دھوکہ دے رہا تھا اور اپنے کاروبار کے نام پر اب بھی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر رہا تھا۔ اسی دوران ہماری زندگی میں انم کی آمد ہوئی۔ انم کے پیدا ہونے پر میں پہلی بار سچ مچ رویا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ میری زندگی کا کفارہ ہے۔ میں نے عہد کیا کہ میں اب اپنی بیٹی کے لیے ایک مثالی باپ بنوں گا، مگر میرا دل سیاہ ہو چکا تھا۔ میں گناہوں کے دلدل میں اس قدر دھنس چکا تھا کہ اب اس دلدل سے نکلنا مجھے ناممکن لگتا تھا۔ اسی لیے میں انم کو سینے سے لگا کر وہی پرانے گناہ کرتا رہا اور قدرت خاموشی سے میرے گناہوں کا گھڑا بھرتی رہی۔ پیسہ پہلے سے بھی زیادہ آنے لگا اور میری عیاشوں کی بھوک بھی بڑھتی گئی۔ انم کے بعد میرے گھر بیٹے بلال کی پیدائش ہوئی تو جیسے سائمہ کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ اب ایک مکمل ماں بن چکی تھی جس کا اوڑھنا بچھونا صرف اس کے بچے تھے۔ بلال کے آنے کے بعد سائمہ ان دونوں بچوں کی پرورش میں اس قدر مصروف ہو گئی کہ اسے اپنی ذات کا بھی ہوش نہ رہا۔ اس کی وہ جوانی، وہ روپ اور وہ دلکشی جو کبھی مجھے اس کا دیوانہ بناتی تھی، اب آہستہ آہستہ ان بچوں کی ذمہ داریوں اور گھر کے کاموں کی نظر ہونے لگی تھی۔ اس کے چہرے کی رونق اب تھکن میں بدل چکی تھی۔ وہ پہلے کی طرح تیار نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی اب وہ میرے لیے وقت نکال پاتی تھی، کیونکہ انم اور بلال دونوں ہی بہت شرارتی تھے اور سارا دن اسے نچا کر رکھتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میں رات کو کام سے واپس آتا تو وہ بچوں کو سلاتے سلاتے خود بھی تھک کر سو چکی ہوتی تھی۔ میرے لیے یہ صورتحال ایک طرح سے نعمت ثابت ہوئی، کیونکہ سائمہ کی مصروفیت نے مجھے وہ وقت اور وہ آزادی دے دی تھی جس کی مجھے تلاش تھی۔ جب میں دیکھتا کہ وہ گہری نیند سو چکی ہے تو میں بہت خاموشی سے دوستوں کی محفلوں کا بہانہ بنا کر گھر سے نکل جاتا۔ میرے قدم ایک بار پھر انہی عیش و عشرت کے ٹھکانوں کی طرف اٹھنے لگتے تھے جہاں راتوں کو دن میں بدل دیا جاتا تھا۔ میں نے شہر کے ایک پوش علاقے میں ایک خفیہ ٹھکانہ بنا لیا تھا جہاں میں نے دنیا بھر کی آسائشیں جمع کر رکھی تھیں۔ وہاں شراب کی بوتلیں، موسیقی کا شور اور نت نئی لڑکیوں کا آنا جانا میرا معمول بن گیا تھا۔ فضان اب میرا دایاں ہاتھ بن چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مجھے اب سائمہ میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی، اس لیے وہ ہر رات میرے لیے کسی نئے چہرے کا انتظام کرتا۔ میں نے اپنی دولت کا استعمال اس بے دردی سے کرنا شروع کیا کہ اب لوگ مجھے اس بازار کا بے تاج بادشاہ سمجھنے لگے تھے۔ میری زندگی اب مکمل طور پر دو حصوں میں بٹ چکی تھی۔ دن کے وقت میں کامیاب بزنس مین اور ایک ذمہ دار باپ بن کر انم اور بلال کے ساتھ کھیلتا، ان کے لیے مہنگے کھلونے لاتا اور سائمہ کو جتاتا کہ میں کتنا تھک جاتا ہوں، لیکن رات ہوتے ہی
میرا دوسرا روپ سامنے آ جاتا۔ میں نے اپنی عیاشی کے دوران کئی غریب خاندانوں کی عزتوں سے کھیلا۔ میں نے کئی ایسی لڑکیوں کو نوکریوں کا جھانسا دے کر اپنے اس خفیہ ٹھکانے پر بلایا جن کے والدین ہسپتالوں میں دم توڑ رہے تھے۔ میں ان کی بے بسی کا تماشا دیکھتا اور پھر ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر انہیں ذلیل و خوار کر دیتا۔ قدرت مجھے مسلسل ڈھیل دے رہی تھی۔ میرا کاروبار پھیلتا جا رہا تھا اور میرے بینک بیلنس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں جو آگ دوسروں کے گھروں میں لگا رہا ہوں وہ ایک دن میرے اپنے آنگن کو بھی جلا دے گی۔ میں نشے کی دھن میں اس قدر آگے نکل گیا تھا کہ اب مجھے عام نشہ سکون نہیں دیتا تھا۔ میں نے مہنگی اور نایاب منشیات کا استعمال شروع کر دیا تھا جس سے میرے اندر کا درندہ مزید بے قابو ہو جاتا۔ میں نے کئی بار اپنی بیٹی انم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بھی یہ نہیں سوچا کہ جن لڑکیوں کی زندگیاں میں برباد کر رہا ہوں وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں۔ میں نے سائمہ کی وفاداری کا جنازہ نکال دیا تھا۔ وہ بیچاری جو میرے جھوٹے پیالے دھو کر اور میری قمیضوں سے پسینہ صاف کر کے یہ سمجھتی تھی کہ اس کا شوہر دنیا کا بہترین انسان ہے، اسے کیا معلوم تھا کہ میں کن غلاظتوں میں لت پت ہو کر واپس آتا ہوں۔ میری زندگی اب رنگینیوں اور گناہوں کا ایک ایسا سمندر بن چکی تھی جس میں ڈوبتے ہوئے مجھے مزہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنی طاقت اور پیسے کے بل بوتے پر قانون کو بھی اپنی جیب میں رکھا ہوا تھا۔ اگر کوئی لڑکی شور مچانے کی کوشش کرتی تو میں اسے پیسوں سے خاموش کرا دیتا یا فیضان کے گنڈوں کے ذریعے اسے ڈرا دھمکا کر شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیتا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میری بیٹی انم جوان ہو کر کالج جانے لگی۔ وہ بالکل اپنی ماں جیسی حسین تھی، لیکن میں اپنی ہوس میں اس قدر اندھا تھا کہ مجھے اپنی ہی بیٹی کے شباب میں بھی دوسروں کی بیٹیوں کے جسموں کی بھوک نظر آتی تھی۔ میں نے اپنی اس دوہری زندگی کو اس قدر مہارت سے چھپایا ہوا تھا کہ کبھی سائمہ کو شک نہ ہوا۔ وہ اب بھی مجھ پر اندھا اعتبار کرتی تھی اور یہی اعتبار میرے لیے سب سے بڑا ہتھیار تھا جس کی آڑ میں اپنے کالے دھندے اور عیاشیاں جاری رکھے ہوئے تھا۔ ایک طرف میرا بیٹا بلال اسکول میں میڈل جیت رہا تھا اور دوسری طرف میں کسی معصوم لڑکی کا سودا کر رہا ہوتا تھا۔ یہ تصاد میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا اور میں اس پر فخر کرتا تھا کہ دیکھو میں کتنا ہوشیار ہوں کہ کوئی مجھے پکڑ نہیں سکا۔ لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور جب وہ برستی ہے تو پھر بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ میری عیاشوں کی یہ کہانی اب اپنے اس ہولناک موڑ کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں قدرت نے میرے لیے ایک ایسی سزا لکھی تھی جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے برسوں سے اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری اس چمک دمک والی زندگی میں فٹ نہیں بیٹھتے، لیکن ایک دن اچانک میرے گھر کی گھنٹی بجی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اپنی بڑی بہن شاہدہ کو کھڑے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے دیکھ کر میں بری طرح رونے لگا۔ وہ میری بڑی بہن تھی جس نے بچپن میں مجھے ماں کی طرح پالا تھا۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، اگرچہ میں نے ماں باپ کی وجہ سے گھر چھوڑا تھا اور پیسے کی خاطر اپنی زندگی بدل لی تھی، لیکن خون کے رشتوں کی محبت اب بھی میرے دل کے کسی کونے میں زندہ تھی۔ وہ میرے گلے لگ کر بہت روئی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل کٹ گیا۔ اس نے بتایا کہ اماں ابا کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ ان کی وفات کے وقت میرا نام پکارتے رہے تھے۔ یہ سن کر مجھے اپنی دولت مٹی لگنے لگی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ اب بیوہ ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ بہت مشکل سے گزر بسر کر رہی ہے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں اپنی بہن کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اس کی بھرپور مالی مدد کرنی شروع کر دی تھی۔ پھر ہمارا اس کا گھر آنا جانا شروع ہو گیا اور یوں میری بیوی سائمہ کا بھی اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جڑ گیا۔ اکثر شاہدہ کی جوان بیٹی مریم ہمارے گھر آ جاتی اور آرام کے ساتھ خوب انجوائے کرتی۔ میں بھی اپنی بھانجی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا۔ مریم بالکل ویسی ہی معصوم تھی جیسی کبھی شاہدہ ہوا کرتی تھی، مگر میرے اندر کا درندہ اپنی بھانجی کو دیکھ کر سو جاتا تھا کیونکہ وہ میرا اپنا خون تھا۔ مریم جوان تھی اور اس کی شادی کے لیے شاہدہ بہت پریشان تھی۔ میں نے اپنی پہچان اور کاروباری حلقے کا فائدہ اٹھایا اور اپنے ایک جانے والے شریف گھرانے میں مریم کا رشتہ کروا دیا۔ مریم کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی اور پورا گھر خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ شاہدہ دوسرے شہر میں رہتی تھی، اسی لیے شادی بھی وہیں سے ہو رہی تھی۔ سائمہ اور انم شادی کی تیاریوں میں اس قدر مگن تھی کہ گھر میں ہر وقت کپڑوں اور زیورات کی باتیں ہوتی۔ مجھے خوشی تھی کہ میں اپنی بہن کے لیے کچھ کر رہا ہوں، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ گناہوں کا حساب اسی وقت شروع ہوتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ شادی کے دن قریب آنے لگے تو انم ضد کرنے لگی
کہ پاپا ہم پہلے ہی پھوپھو کے گھر چلیں گے، وہاں سب کزنز موجود ہوں گے تو بہت مزہ آئے گا۔ میری بیٹی کو اپنے پھوپھو سے بڑی محبت تھی اور اتفاق سے ان کے اسکول اور کالجز کی چھٹیاں بھی تھیں، اس لیے اس کا شوق دیدنی تھا۔ سائمہ نے ایک شام مجھ سے پوچھا کہ کیا وہ بچوں کو لے کر پہلے چلی جائے کیونکہ وہاں کام بہت ہوں گے اور شاہدہ آپا اکیلی ہیں۔ یہ سن کر میں فوراً راضی ہو گیا کیونکہ میرے ذہن میں تو پہلے ہی شیطانی منصوبے چل رہے تھے۔ اس کے پیچھے مجھے بھی عیاشی کا کھلا موقع ملتا اور گھر میں روک ٹوک کرنے والا کوئی نہ ہوتا، اس لیے میں نے بڑے پیار سے سائمہ سے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلی جاؤ، میں یہاں کے ضروری کام نپٹا کر شادی سے ایک دن پہلے پہنچ جاؤں گا۔ سائمہ خوش ہو گئی اور اس نے سارا سامان سمیٹ کر بچوں کے ساتھ ڈرائیور کے ذریعے دوسرے شہر کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ میں نے انم اور بلال کو الوداع کیا اور جیسے ہی گاڑی گیٹ سے باہر نکلی میرے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور اپنے موبائل سے فیضان کا نمبر ملایا۔ میں نے اسے کہا کہ فیضان اب میدان صاف ہے، کوئی ایسا انتظام کر کہ یہ راتیں یادگار بن جائیں۔ فیضان نے کہا لگایا اور کہا کہ رضا تو فکر مت کر، تیرے لیے ایک ایسی چیز ڈھونڈ کر لاؤں گا کہ تو سب بھول جائے گا۔ پیچھے سے میں نے گھر میں اپنی منمانی شروع کر دی۔ میں نے الماری سے اپنی وہ مہنگی شراب نکالی جو میں نے خاص موقعوں کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے گھر کے بڑے ہال میں اونچی آواز میں موسیقی لگا دی اور اپنے مخصوص دوستوں کو بلا لیا۔ ہم نے اس رات خوب ڈرنک کی۔ اگلے 2 دن میں نے اسی مدہوشی میں گزارے، یہاں تک کہ فیضان کا دوبارہ فون آیا۔ اس نے بتایا کہ ہوٹل میں ایک بالکل کنواری اور ان ٹچ لڑکی آئی ہے جس کی خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور منہ بولی قیمت ادا کر کے اسے ایک رات کے لیے بک کر لیا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی درست کر رہا تھا، چہرے پر وہی فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں وہی پرانی ہوس کی چمک تھی۔ میں نے اپنی مہنگی خوشبو کا اسپرے کیا اور اس گندے انجام کی طرف نکل پڑا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں ہوٹل پہنچا تو فیضان میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے چابی تھمائی اور کہا کہ رضا آج تیری قسمت کھل گئی ہے۔ میں نے چابی لی اور کمرہ نمبر 402 کی طرف بڑھا۔ میرا پورا جسم جوش سے کانپ رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور بیڈ پر وہ لڑکی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی اور اسے مخاطب کیا کہ گھبراؤ مت جانے من، میں آ گیا ہوں۔ جیسے ہی میں نے اس کے قریب جا کر زبردستی اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے میری اپنی بھانجی مریم بیٹھی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں وہ کرب تھا جو میں نے برسوں پہلے زہرا کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا اس کے لبوں سے صرف ایک لفظ نکلا، مامو جان، اور وہ ایک لفظ میرے وجود کے پرخچے اڑا گیا۔ مریم کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ وہ دیکھتے ہی بیڈ سے بھاگ کر آئی اور روتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا پورا وجود پگھل کر ختم ہو گیا ہو۔ میرے ہاتھ پتھر کے ہو گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھوں، اسے تسلی دوں تو کیسے دوں اور اسے کیسے بتاؤں کہ میں بھی وہی درندہ ہوں جس نے آج کی رات کے لیے اس کا سودا کیا تھا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور اس کی ہچکیاں اس کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ وہ میرے سینے میں اپنا سر چھپائے ہوئے ہانپتے ہوئے کہنے لگی کہ مامو مجھے یہاں سے نکالیں، مجھے بچا لیں، میں بہت بڑی گناہ گار ہوں۔ میں ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی اور اس نے مجھے شادی کا جھانسا دے کر گھر سے بھاگنے کو کہا تھا۔ میں اپنی ماں کی عزت اور آپ کا بھرم سب بھول کر اس کے ساتھ شادی سے پہلے ہی گھر سے بھاگ نکلی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میرا سہارا بنے گا، لیکن وہ یہاں مجھے لا کر فروخت کر بیٹھا۔ وہ مجھے اس کمرے میں چھوڑ گیا اور کہنے لگا کہ اب سے یہی تمہاری زندگی ہے، مامو مجھے معاف کر دیں۔ میں نے اپنی ماں کا سر جھکا دیا، لیکن خدا نے آپ کو بھیج دیا تاکہ آپ مجھے بچا سکیں۔ مریم کی یہ باتیں میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہی تھیں۔ میرا ضمیر جو برسوں سے سویا ہوا تھا آج وہ مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ مجھے اپنے وہ سارے گناہ یاد آنے لگے جب میں نے دوسری لڑکیوں کو اسی طرح بیچا تھا یا ان کا سودا کیا تھا۔ آج قدرت نے مجھے وہ آئینہ دکھا دیا تھا جس میں مجھے اپنی شکل ایک شیطان جیسی نظر آ رہی تھی۔ مریم کو کیا معلوم تھا کہ جس ماموں کو وہ اپنا مسیحا سمجھ رہی تھی وہ دراصل اس کا خریدار بن کر آیا تھا۔ میں ساکت کھڑا رہا اور میرے پاس کہنے کو کوئی لفظ نہیں تھا۔ مجھے اپنی بھانجی کی طرف دیکھ کر پہلی بار اس تکلیف کا احساس ہوا جو میں نے
सैकड़ों लड़कियों को दी थी। मेरे अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जो मुझे अंदर ही अंदर भस्म कर रही थी। मैंने लरसते हुए हाथों से उससे अपने से अलग किया और उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखों में निदामत और मुझ पर भरोसा दोनों मौजूद थे, और यही भरोसा मेरे लिए सबसे बड़ी सजा बन गया था। मैंने सोचा कि अगर आज मैं यहाँ ना होता बल्कि कोई और होता तो मेरी बहन की बेटी का क्या अंजाम होता। मैंने मरियम का हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे कहा कि मरियम, खामोश हो जाओ, अब मैं आ गया हूँ, अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने उसके सर पर उसकी गिरी हुई चादर उड़ाई और उसे अपने साथ लेकर कमरे से बाहर निकल आया। राहदारी में फैजान खड़ा था। उसके चेहरे पर वही कमीनी मुस्कुराहट थी और वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही उसने मरियम को मेरे साथ देखा तो उसने कुछ कहना चाहा, मगर मैंने गुस्से और हकारत से भरे एक इशारे से उसे वहीं रोक दिया। मेरी आंखों में उस वक्त ऐसी वहशत थी कि फैजान की जुबान गंग हो गई। होटल का अमला और वहाँ मौजूद दीगर लोग हमें हैरत से देख रहे थे, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रज़ा को रोक सके, क्योंकि वो सब मुझे और मेरी ताकत को अच्छी तरह जानते थे। मैं मरियम को तकरीबन घसीटते हुए पार्किंग तक लाया था और उसे गाड़ी की पिछली नशीज पर बिठा दिया। वो अभी सिसकियां ले रही थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और होटल से दूर निकल आया। कुछ दूर जाकर मैंने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोकी और फैजान को फ़ोन किया। फैजान ने फ़ोन उठाते ही पूछा कि रज़ा भाई, ये क्या मामला था? आप लड़की को लेकर कहाँ निकल गए? मैंने गरज कर उससे कहा कि फैजान, वो लड़की मेरी सगी भांजी थी। ये सुनकर फ़ोन की दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फैजान के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसने आज किसका सौदा किया था। मैंने उसे धारते हुए कहा कि जिस लड़के ने उसे वहाँ पहुँचाया है उसे किसी भी तरह मेरे सामने लाकर खड़ा करो। मुझे वो कुत्ता हर हाल में चाहिए जिसने मेरे खून पर हाथ डालने की जुर्रत की है। अगर वो मुझे ना मिला तो याद रखना कि मैं इस होटल को तुम सबको मिट्टी में मिला दूंगा। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और स्टीयरिंग पर सर रख कर फूट फूट कर रोने लगा। मरियम पीछे बैठी मेरी हालत देखकर डर गई थी। उसे क्या मालूम था कि मेरा रोना उसके दुख में नहीं बल्कि अपने गुनाहों की सिबरत पर है जो कुदरत ने आज मुझे दिखाई थी। मैंने आईना देखा तो मुझे अपना चेहरा किसी दरिंदे जैसा लग रहा था। मैंने सोचा कि आज तो मैंने अपनी भांजी को बचा लिया, लेकिन उन सैकड़ों बेटियों का क्या जिनका सौदा मैं खुद उसी फैजान के साथ मिलकर करता रहा हूँ। आज मुझे समझ आया कि गंदे काम का अंजाम गंदा होता है। मैंने मरियम को देखा और फैसला किया कि अब मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी इस गुनाह के कफ़ारे में गुजारूंगा। मगर वो दाग जो मेरे दामन पर लग चुका था उसे कोई समंदर भी नहीं धो सकता था। मैंने मरियम को बहुत संभाल कर उसके घर पहुंचाया। खुशकिस्मती से उसके भागने की खबर अभी फैली नहीं थी, इसलिए माशरे की नज़रों में उसकी इज्जत बच गई थी। शायद आपा को मैंने बस इतना बताया कि वो गलत फहमी का शिकार होकर परेशान थी और मैं उसे अपने साथ ले गया था। मरियम के चेहरे पर मौजूद निदामत और मेरी आंखों में मौजूद कर्ब को किसी ने नहीं पहचाना। अगले ही दिन फैजान ने उस लड़के को ढूंढ निकाला जिसने मरियम को धोखा दिया था। मैंने उसे एक गोदाम में बंद करवाकर जी भरकर अपनी नफरत निकाली, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद भी तो उसी का अक्स हूँ। मैंने उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया क्योंकि वो पहले भी कई मासूम लड़कियों को इस तरह धोखा देकर फरोख्त कर चुका था। उसे तो उसकी गुनाहों की सजा मिल गई थी और वो सलाखों के पीछे पहुँच गया। मगर मैं अकेला बैठा अपने कमरे में ये सोच रहा था कि उस लड़के का जुर्म तो सामने आ गया, लेकिन मेरे इन गुनाहों का क्या जो मैं बरसों से शराफत की चादर ओढ़कर करता रहा हूँ। मैंने कितनी माओं के कलेजे छलनी किए थे और कितने बापों की दस्तारें उछाली थी। आज कुदरत ने मरियम की शक्ल में मुझे मेरा ही आईना दिखाया था। मुझे लग रहा था कि पुलिस की वो कोठरी उस लड़के के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए होनी चाहिए थी। मैंने अपनी दौलत, अपनी अयाशी और अपने तकब्बुर की वो बुलंद इमारत अपनी आंखों से ज़मीन बोस होते देखी। मेरे पास अब सब कुछ था, मगर सुकून का एक लम्हा भी नहीं था। मरियम की शादी खैर आफियत से हो गई, लेकिन मैं इस शादी में एक ज़िंदा लाश बनकर शरीक हुआ। जब भी कोई मुझे मरियम की शादी करवाने पर दुआएं देता तो वो दुआएं मेरे सीने में खंजर बनकर लगती। मैंने अपने काले धंधों से तौबा कर ली और फैजान जैसे लोगों से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया। मगर वो रात और मरियम की वो चीखें आज भी मेरी समातों में गूंजती हैं। मैंने तौबा तो कर ली थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं मकफ़ात अमल अभी ख़त्म ना हुआ हो, क्योंकि मैं जान चुका था कि गंदे काम का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता और इंसान जो बोता है वही उसे काटना पड़ता है, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए।